بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 16واں پارہ، آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کا ترجمہ یہ ہے: الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ ہمیشہ کے وہ باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے اور یہ بن دیکھے ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ کر رہے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنتی لوگ وہاں کوئی بیہودہ لغو گفتگو نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں وہاں صبح و شام رزق دیا جائے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو وارث بنائیں گے جن کی زندگی تقوی والی ہوگی۔ دنیا میں ایک عام اصول اور ضابطہ ہے، انسان نے کوئی چیز حاصل کرنی ہو اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جتنی عمدہ اور قیمتی چیز ہوگی اسی کے بقدر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ اور اگر زمین خریدنے کی بات کی جائے تو پھر انسان کو پوری زندگی کی جمع پونجی لگانی پڑتی ہے۔ مکان خریدنا پڑ جائے تو اس کی قیمت پھر 5-10 روپے نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لگانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ آدمی زیرو پہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہم لگا لیں گے، آگے ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور اور ضابطہ ہے۔ تو کیا خیال ہے دنیا کی معمولی چیز حاصل کرنے کے لیے تو انسان کو اتنا کچھ دینا پڑے، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اتنی بڑی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی، اس کے لیے انسان کو کچھ سرمایہ نہیں لگانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ فری میں ویسے ہی دے دیں گے۔ تو یہ تو بہت آسان معاملہ ہے، پھر یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ دنیا کی چیزوں کے لیے تو قیمت ہے اور جنت کے لیے کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً جیسے دنیا کی چیز انسان محنت کے بعد سرمایہ لگانے کے بعد حاصل کرتا ہے، اسی طرح جنت کی بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ وہ جنت کی قیمت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلا دی ہے۔ جنت کی قیمت ہے انسان تقوی والی زندگی گزارے، انسان کی زندگی تقوی والی ہو، پرہیزگاری والی ہو، خوف خدا والی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ جنت کی قیمت ہے، جو یہ قیمت ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیں گے۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جس کی تقوی والی زندگی ہوگی ہم اسے جنت کا وارث بنائیں گے۔ اس میں کیا پیغام دیا گیا؟ اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، یہ دنیا تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، تم تو جنت کے باسی اور جنت کے وارث ہو۔ تمہارے والد سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی زندگی کو دیکھو، وہ کہاں رہ رہے تھے، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ جنت سے آئے تھے۔ تو انسان کا جو اپنا آبائی علاقہ ہوتا ہے، وطن ہوتا ہے، جہاں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، اسے اس سے ایک قدرتی لگاؤ ہوتا ہے۔ پھر جس گھر میں ماں باپ نے زندگی گزاری، جس گھر میں اس کے ماں باپ نے بڑی محنت کے ساتھ بنایا اور جسے سجایا، تو اس کو انسان بڑی عقیدت سے دیکھتا ہے۔ تو یہ جنت وہ ٹھکانہ اور وہ مکان اور وہ گھر ہے جہاں ہم سب کے والد سیدنا آدم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔
تو ہمیں اپنے دل میں ایک شوق، ایک رغبت اور ایک جذبہ پیدا جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جنت کا تذکرہ سن کر جنت کا شوق ہو، جنت کی تیاری ہو۔ اور آج دنیا میں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، جو کاروباری لوگ بر وقت فیصلہ کر کے کسی بھی چیز کو خرید لیتے ہیں اور بعد میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ بڑے فخر سے بتلاتے ہیں، صاحب ہم نے تو 2 سال پہلے یہ مال اٹھایا تھا، آج اس کی قیمت یہاں سے یہاں چلی گئی ہے، اب ہمیں اس سودے میں اتنا نفع ہوگا کہ ہماری نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی، اس لیے کہ بر وقت فیصلہ کیا اور فائدہ اٹھا لیا۔ اسی طرح جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو جنہوں نے یہ جنت کی بات سن کر بر وقت فیصلہ کرتے ہوئے زندگی کو تقوی کے مطابق بنا لیا، وہ پوری دنیا کے لوگوں کو فخر سے بتلائیں گے، ہم نے تو 2 سال نہیں 10 سال پہلے اور ایک عرصہ پہلے دنیا میں جب یہ بات سنی تھی، ہم نے تو اسی وقت اپنا سب کچھ لگا دیا تھا، آج ہم بڑے نفع میں ہیں۔ اتنا نفع ملے گا، اتنا نفع ملے گا جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان دنیا کا حریص اور لالچی ہے، اس کے نفع کے بارے میں سن کر فوراً فیصلہ کر لیتا ہے، یہ تو غیب کا معاملہ ہے، اس کے لیے سوچ میں پڑا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت کا وعدہ ہم نے کیا ہے، لیکن یہ غیب کا سودا ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے، یہ بن دیکھے ہے، لیکن بے شک یہ ابھی غیب میں ہے، مگر ہم بتا رہے ہیں انہ کان وعدہ مأتیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا اور یہ آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، ایک دن آئے گا بندے کھلی آنکھوں سے اس جنت کا نظارہ کریں گے اور پھر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اور فرمایا ایسی عمدہ جگہ، ایسی خوبصورت جگہ، لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، کوئی کسی قسم کی بےہودہ بات تک نہیں سنیں گے۔ دنیا میں دیکھے روزانہ ہمیں کتنی ناگوار باتیں سننی پڑتی ہیں، کتنے ناگوار کام دیکھنے پڑتے ہیں، قدم قدم پر، جگہ جگہ پر، اور ایک ایک دن میں دسیوں ناگوار چیزوں کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت ایسی چیز ہے، ناگوار کام تو بہت دور کی بات ہے، کوئی بیکار کمزور بات بھی سننے کو نہیں ملے گی۔ اچھی گفتگو، سلامتی والی گفتگو، صاف ستھری گفتگو، اور اس میں کسی قسم کی انسان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام اللہ کی طرف سے عمدہ رزق کا انتظام ہوگا، کھانے پینے کی فراوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ انسان کو ہر سہولت، ہر نعمت بغیر قیمت کے عطا کریں گے۔ دنیا میں تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب تک کما رہے ہو کھاؤ گے، جب کمانا بند کر دو گے تو کھانا تمہارا کہاں سے ہوگا، مگر جنت میں کوئی کسی قسم کی ایسی فکر انسان پر نہیں ہوگی کہ بھئی یہ کریں گے تو پھر کھانے کو ملے گا، یہ محنت کریں گے تو پھر کچھ ہمیں روزی دی جائے گی، نہیں، جو وہاں پہنچ گیا صبح و شام عمدہ غذاؤں کی لائن لگی ہوگی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ دنیا کمائی کی جگہ ہے، یہ دنیا محنت کا میدان ہے، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا زمانہ ہے۔ جس انسان نے اس محنت کے میدان میں صحیح محنت کر کے اپنی آخرت کو بنا لیا، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اور پھر ہم چونکہ کمزور ہیں، ہم سے دن میں 10 دفعہ گناہ ہو جاتے ہیں، ہم 10 دفعہ توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا کیا جائے؟ اس کا حل بھی ہمیں بتا دیا، بھائی جب بھی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھیں، توبہ ٹوٹ جائے، دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں جانے والے ایسے لوگ ہوں گے جن سے گناہ ہی نہیں ہوگا، فرمایا گناہ بھی ہوگا، نافرمانی بھی ہوگی، ان سے غلط کام بھی ہوں گے، مگر توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت میں بھی داخل کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کی بخشش کا فیصلہ فرما کر جنت میں داخل کر دیں تو کون ہوتا ہے اس پر اعتراض کرنے والا؟ تو ہمیں اپنی زندگی میں گناہوں کو کم کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کو کم کرنا ہے، تقوی کو بڑھانا ہے، نیکی کو بڑھانا ہے، اور یہ اس وقت تک کرنا ہے جب تک ہماری موت نہیں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ